الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر طرح کی خوبی، کمال، تعریفیں، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سورۃ التکاثر کی تفسیر پہلی دو آیتوں پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی تسلسل میں انشاءاللہ آج بھی کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا صحیح انداز میں حق بات آپ کے دلوں میں اتارنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کے حرص نے، لالچ نے، طمع نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، لباس ہو تو بے مثال ہو، خوبصورت ہو، خوراک ہو تو اچھی خوراک کھائے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دسترخوان جو ہے وہ وسیع ہو، عمدہ خوراک کے ساتھ، اچھے لذیذ غذاؤں کے ساتھ وہ مہمان کی خاطر داری کرے اور اس کی عزت افزائی کرے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے بڑے خوبصورت محل نما گھر میں رہے، گھر ہو تو وہ بھی بے مثال، لباس ہو تو وہ بھی بے مثال، خوراک ہو تو وہ بھی لاجواب، گاڑی ہو جس گاڑی پہ وہ سواری کرتا ہے، مسجد تک آتا ہے، شادی حال تک جاتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے، رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے، تو وہ گاڑی بھی ایسی سواری، ایسی خوبصورت لاجواب سواری ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کب ممکن ہوتی ہے؟ ایک عام فہم انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اسے ڈالر کی ضرورت ہے، اسے پاؤنڈ کی ضرورت ہے، اسے روپے کی ضرورت ہے، کیونکہ لباس اگر خریدنا چاہے تو کہاں سے خریدے گا؟ مارکیٹ سے۔ کیا لے کے جائے گا؟ مال لے کے جائے گا۔ گاڑی نہیں نکالنی ہو، شو روم جانا پڑے تو کیا لے کے جائے گا؟ مال لے کے جائے گا۔ اگر کوئی بھی زندگی کی آسائش اسے پوری کرنی ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر بھوک لگے گی تو بھوک کو ختم کرنے والی، بھوک کو مٹانے والی چیز جو ہے وہ مال ہی ہے۔ پیاس لگی تو جا کے پانی خرید لے،
گاڑی خرید لے، لباس خرید لے، زندگی کی ہر ضرورت، یہاں تک کہ اگر اسے بیماری بھی کوئی آئے نا تو علاج کے لیے پرائیویٹ ڈاکٹر بھی جانا پڑے تو اس کی بھاری سی بھاری فیس دینے کے لیے بھی اس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ کسی سے بات کریں نا کہ اچھا کاروبار شروع کرو نا، ایسے ویلے گھوم رہے ہو، کہتا ہے جناب تساں دیو تو میں شروع کر لیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کاروبار میں بھی اگر انویسٹمنٹ ہے تو وہ بھی مال ہی کے ذریعے سے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام آج ہر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں نے جو بھی زندگی کا کام کرنا ہے وہ مال کے ذریعے کرنا ہے، اور اس مال کو کمانے کے چکر میں وہ نماز سے بھی غافل ہو گیا ہے، وہ تلاوت سے بھی غافل ہو گیا ہے، وہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت سے بھی غافل ہو گیا ہے، وہ ماں اور باپ کی خدمت سے بھی غافل ہو گیا ہے، وہ جو حقوق اور فرائض وہ ایک لسٹ ہے وہ سب سے غافل ہو چکا، غریب کی مدد سے غافل، یتیم کی اور بے سہارا بچوں کی مدد اس سے غافل، بیوہ کی مدد اس سے غافل۔ اس انسانی جو ہمدردی، جو ایک ذمہ داری ہے بینگ اے مسلم، چاہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہر چیز سے آدمی غافل ہو گیا۔ بس اس کے دماغ پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ میں نے مال کمانا ہے، میں نے مال کمانا ہے۔ اسی لیے آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ بالکل ساری دنیا سے کٹ کے رشتہ داروں سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ کہاں گیا وہ کما رہا ہے، صبح بھی کمانا، رات اوور ٹائم لگا کے کمانا، خود کی صحت بھی برباد مال کمانے کے دن میں۔ اور کچھ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں اس مال کے چکر میں کہ اگر ان کو چوری کرنا پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ سود کے ذریعے ہو، ڈرگز کے ذریعے ہو، کسی بھی حوالے سے مال کمائے۔ میں کہتا ہوں روپے کی ویلیو اتنی نہیں گری جتنی روپے کی خاطر انسان خود گر گیا ہے۔ روپے کی ویلیو اتنی نہیں گری ہے، انسان خود گر گیا ہے۔ کیا ہم نہیں سنتے کہ بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کے گردے بیچے جاتے ہیں؟ کس لیے؟ کیونکہ مال کمانا ہے۔ یہ میں اس ملک کی کہانی سنا رہا ہوں جہاں سے میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ اس ملک میں پیسے کی خاطر کیا کتے کو بکرے کے نام پہ نہیں کھلایا؟ کیا چوہوں کے سموسے نہیں کھلائے گئے؟ یہ وہ کہانی ہے جو ہم روز آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ٹی وی میں سن رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ انسان نے اپنا مطمع نظر، اپنی زندگی کا مقصد اس ایک چیز کو بنا لیا، مال اکٹھا کرو، جمع کرو، چاہے کسی کا حق مارنے میں ہو، چاہے کسی سے چوری کرنے میں ہو، چاہے کسی کو کتے کا گوشت کھلانے میں ہو، چاہے کسی غریب کے بچے کو اغوا کر کے اس کے کڈنی نکال کے بیچنے کی صورت میں ہو، بس مال جمع کرنا ضروری۔ جانور بھوکا ہو نا تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ جانور بھوکا ہو تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جانور اگر بھوکا ہوگا بھی نا، بھوک کی صورت میں چلو انسان پہ حملہ کر دیتا ہے۔ آدمی جب مال آ جاتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جوئے خانے میں آپ کو غریب نظر آتا ہے یا امیر نظر آتا ہے؟ جس کے پاس مال ہے تبھی تو جوئے خانے جا رہا ہے، گیملنگ کے لیے جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، جس کے پاس مال ہے تبھی تو جا کے وہ شراب خانے میں بوتل لے رہا ہوتا ہے۔ وہ غریب آدمی کو تو نہ ہی اپنے حجام کے اندر وہ حمام کے اندر ہی نہیں گھسنے دیتا۔ جس کے پاس مال ہو وہ زیادہ خطرہ بن جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کمائی، مال کے حرص نے، لالچ نے، طمع نے، تکاثر، کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے؟ آخرت کی یاد سے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ مال آتا ہے تو انسان فرعون کی طرح متکبر ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، کہ ہر
امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز سے کی گئی ہے، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز سے کی جاتی ہے، اور میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ غریب تھا تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا، مال آ گیا تو نمازیں بھی گئی، دوستوں سے ملاقات بھی تھی، مال آ گیا تو وہ بھی گئی، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک شخص تھا ثعلبہ ابن ابی حاتم، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، 5 وقت حضور کے پیچھے۔ حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، درخواست کرے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں میرے حق میں، دعا فرمائے کہ میں مالدار ہو جاؤں، مال آئے میرے پاس، مال کی کثرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس کثیر مال سے بہتر ہے جس پہ تو ناشکرہ ہو جائے۔ تھوڑا ہو لیکن تو شکر ادا کرتا ہو، یہ مال بہتر ہے کس مال سے؟ تیرے پاس مال کے انبار لگے ہو تو ناشکرہ ہو جائے۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس مال آ جائے نا، میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دی، دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے رزق میں اتنی برکت دی کہ بکریوں کے انبار ہو گئے، اس کے پاس مال مویشی بہت زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ صرف اب ظہر اور عصر میں آ کے نماز پڑھتا تھا، باقی 3 نمازیں گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے مال میں اتنی برکت ہو گئی کہ وہ مدینہ کے علاقے سے نکل کے باہر جنگلوں کی طرف جانا پڑا، اور پھر 5 وقت نماز گئی، اب صرف جمعے کی جمعے آتا تھا۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جاؤ اسے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ وہ گیا، صحابہ گئے ان کے پاس، کہا کہ زکوٰۃ، کہا یہ تو ٹیکس ہے میرے اوپر، میں سوچوں گا اس بارے میں پھر میں بتا دوں گا آپ کو۔ صحابہ کو خالی ہاتھ بھیجا۔ کون؟ جو کہتا تھا یا رسول اللہ مال آئے پھر دیکھنا میں سب کے حقوق ادا کروں گا، وہ جو فرض تھا وہ تو پورا نہیں کر رہا، باقیوں کے حق کیا دے گا۔ اچھا، جو ہی صحابہ پلٹ کے حضور کے پاس آئے نا، تو ابھی صحابہ نے کوئی زبان سے بات نکالی ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرمانے لگے ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ حضور کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ کیا جواب دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، سورہ توبہ کی آیت 75 اور 76، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، ہم ضرور جو جس کا حق ہوگا ہم دیتے رہیں گے، اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ اللہ تو ایک باری میرے تے فضل کری نا، آگے تک انشاءاللہ میں کیا کرنا، میں ہسپتال بھی بنانا، میں غریباں دی مدد بھی کرنا، میں یتیمہ بے سہارا دے سہارا بھی بننا، میں سب کچھ کرنا، اللہ تو میری ایک باری مال دیں ضرور۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے قبول کرنے کی ممانعت فرما دی ہے، میں نہیں قبول کرتا۔ روتا ہوا گیا، صدیق اکبر کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، جب اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں۔ فاروق اعظم کے زمانے میں بھی آیا، نہیں ایکسیپٹ کیا۔ عثمان غنی کے زمانے میں پھر وہ فوت ہو گیا، اللہ نے ایکسیپٹ نہیں کیے پھر اس کے۔ اچھا، اس کے ایکسیپٹ نہ کرنے کی کیا وجہ؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف پلٹ کے آئے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ آیا تو صحیح ہے نا، لے کے آگے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، تو اس کے ایکسیپٹ نہ کرنے کی جو وجہ بتائی ہے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی ذلت کا احساس ہوا، پبلک میں لوگوں میں اس کو احساس ہوا کہ لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے میں نے، تو چلو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ مال لے کے آ گیا، اللہ کا خوف نہیں تھا، وہ توبہ جو تھی وہ دکھاوے کی تھی، وہ توبہ دل سے نہیں تھی، اس لیے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ تو احباب، مال
کماتے کماتے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسا مال کسی کو بھی نہ دے جو سالوہ بن ابن حاتب کو عطا کیا تھا، ایسا مال اللہ کسی کو بھی نہ دے۔ تو مولوی صاحب ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا مال کمانا جائز نہیں ہے؟ ہم مال کمانا چھوڑ دیں؟ مال کمانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پھر ایک طرف آپ مال کی اتنی جو مذمت بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں پیٹ بھی پالنا، بچوں کو بھی پالنا، گھر بار بھی چلانا ہے، تو مال کمانا ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر۔ احباب، مال اس نیت سے کمانا اور اس نیت سے جمع کرنا کہ دوسروں پر فخر کروں گا، دوسروں پر تکبر کروں گا، دوسروں پر بڑائی کا احساس دلاؤں گا، اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھوں گا، حقارت کی نظر سے کسی کو دیکھوں گا، تو ایسا مال کمانا ناجائز ہے۔ یہ مال فرعون اور مال قارون کی طرح۔ ہاں، اور اگر اس نیت سے مال کمائے کہ یہ مال جو میں کما رہا ہوں، اس مال سے میں مسجد بناؤں گا، اس مال سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس مال سے میں لاکھوں ہسپتال میں خرچ کروں گا، میں مال اٹھا کے لوگوں کی مدد کروں گا، غریبوں کے جیب میں ڈالوں گا، میرے پاس جو مال ہے میں نے اللہ کے راستے میں غریبوں پہ تقسیم کر دیا، اللہ ایسے مال سے راضی ہوتا ہے، اللہ ایسے مال سے خوش ہوتا ہے کہ آپ نے مال تکبر کی نیت سے کسی کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ کسی بیوہ کی مدد کر لی ہے۔ آپ نے راستہ بنایا، قبرستان پہ خرچ کیا، اسکول بنا کے دیا، ہسپتال بنا کے دیا، مسجد مدرسہ بنا کے دیا، آپ نے مسجد کے لیے لائبریری بنا کر دی، کتابیں خرید کر دی کہ قرآن اور حدیث کی سٹڈی جو کرے گا آپ ہی کو ثواب ملنا ہے۔ کسی بچے کے علم دین کے لیے جو رقم چاہیے ہوتی ہے، آپ نے وہ پوری رقم ایک بچے کو عالم بنانے میں لگا دی۔ یہ سارے کے سارے ذریعے مال کو خرچ کرنے کے، اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ مال بہترین مال ہے۔ آپ کے پاس مال ہوگا تبھی تو آپ حج پہ جا سکیں گے، آپ کے پاس مال ہے تبھی تو آپ زکوٰۃ دے سکیں گے، آپ کے پاس مال ہے تبھی تو آپ صدقات و خیرات کر سکیں گے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا نا، آپ نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مال دے کے اللہ کے نبی سے جنت خریدی ہے۔ آپ نے ایک کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، 1000 اونٹوں پہ، بھرے بھرے اونٹ، جب قافلہ پہنچا نا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارا کا سارا مال غریبوں میں پورے مدینے میں تقسیم کر دیا۔ مال تھا تو تبھی تو تقسیم کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر بن عاص، اسی طرح اور کئی صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے مال کمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ 10 لاکھ کی جگہ 10 کروڑ کمائیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ربنا آتنا، پہلا ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ دنیا کا ذکر کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اس پہ تنقید نہیں کہ آپ مال کما رہے ہیں۔ بس خیال کیا رکھنا ہے کہ مال آپ ایسے کمائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ مالدار ہونا برا نہیں ہے، بلکہ رب سے غافل ہونا یہ برا ہے۔ مالدار ہونا برا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کمانا، حدود اللہ کا خیال نہ کرنا، اس انداز سے مال کمانا، یہ برا ہے۔ اور مال کی برکت کی دعا کریں، کثرت کی نہیں۔ بڑے بڑے ارب پتیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ ارب پتی ہے، ایئر کنڈیشن روم میں بھی اس کو چین سے نیند نہیں آتی ہے، دوسری طرف وہ مزدور آدمی جو دیہڑی پہ کام کرتا ہے، درخت کے نیچے سر رکھتا ہے، میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ ارب پتی آدمی ہوتا ہے، نرم اور گرم بستر پر بیڈ پہ لیٹتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، دوسری طرف مزدور آدمی ہے، فرش پہ بستر ہی کوئی نہیں، زمین پہ سر رکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ ارب پتی آدمی ہوتا ہے، طرح طرح کی خوراکیں کھا کے بھی وہ بے سکون ہوتا ہے، دوسری طرف مزدور آدمی ہے، پالک اور وہ ساگ کھا کے بھی اپنا بہترین سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے کیا مانگے، برکت یا کثرت؟ نہیں، اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت بھی ہو لیکن اس کثرت میں اللہ کی طرف سے برکت شامل حال ہو۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، برکت بھی اور کثرت بھی۔ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے پاس بہت زیادہ ہو، اولاد بہت زیادہ،
عمر کافی لمبی بڑی عمر ہے اس کے پاس، صحت بھی ٹھیک ٹھاک، مال و دولت بھی بے شمار، اس کو کہتے ہیں کثرت۔ اور دوسری طرف برکت، برکت کیا ہے کہ جو بھی چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، یہ برکت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا حل جو ہے وہ کثرت میں ہے، ہمارے پاس مال کثیر ہونا چاہیے، اولاد کثیر ہونی چاہیے، عمر بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ حکمران بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ووٹ بینک زیادہ ہو تب جا کے میرے کوئی مسئلے حل ہوں گے، فیکٹری کی پروڈکشن زیادہ ہو تب جا کے میرے معاملات ٹھیک ہوں گے، حالانکہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ مال کی برکت، عمر کی برکت، وقت کی برکت، علم کی برکت، یعنی جو چیز آپ کے پاس ہو اس میں اللہ تعالیٰ ایسا اثر رکھے جو آپ کے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے، یہ ہے برکت۔ وہ ایک بچے نے باپ سے پوچھا نا، ابا جی برکت برکت کرتے ہیں، برکت کیا ہے؟ برکت ذرا بتائیں تو صحیح۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، فریج کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ برکت ہے۔ ابا جی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، یہ کیا برکت ہے؟ کہا تیری عمر 22 سال ہے، اس فریج کو تیرے پیدائش سے پہلے میں گھر میں لے کے آیا ہوں، 25 سال ہو گئے ہیں، آج تک خراب نہیں ہوا، یہ برکت ہے، یہ رزق کی برکت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ مدینہ شریف میں زکوٰۃ کا مال لے کے نکلتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، پورا دن پھرتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے۔ مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، کیوں؟ ان کے مال میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آپ جا کے ذرا دیکھیں نا، ہر سگنل پہ آپ کو ہاتھ پھیلانے والے مل رہے ہوتے ہیں، کشکول لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ، اور کچھ تو ایسے چیمپئن ہوتے ہیں جو ہاتھوں کے اندر چھپا کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہاتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ مال مال ماں با آئے۔ نیوز میں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، وہ جھونپڑی میں ایک غریب بھیکاری جو بھیک مانگتا تھا، غالباً کراچی کی بات ہے، وہ مر گیا، لاکھوں روپے اس کی جھونپڑی سے نکلے جو وہ لوگوں سے مانگا کر رہا تھا۔ غریب بھیکاری اس کی جھونپڑی سے وہ تکیوں کے اندر گھسا کے اس نے لاکھوں جمع کر دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، حضور نے دیا، پھر مانگا پھر دیا، پھر مانگا پھر دیا، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حکیم یہ دولت بڑی سرسبز و بہت شیریں ہے۔ دولت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ہمارے جیب میں اگر 100 پاؤنڈ پڑا ہو نا، ویسے بھی نا احتیاطاً بھی ایک دفعہ پھر نکال کے چیک کرتے کہ 100 ہی ہے نا، ایک دفعہ پھر گن لیتے ہیں، تو کٹتے نہیں ہیں۔ رات سونے سے پہلے پھر ایک دفعہ نکال کے چیک کرتے ہیں کہ پورے 100 ہی تھے نا۔ یہ شیریں ایسی ہے، اس میں اتنی مٹھاس ہی ایسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ بہت سرسبز و شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہے، اور جو شخص لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ اور اے حکیم یاد رکھنا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابی کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد کوئی بھی چیز میں کسی سے نہیں لوں گا، یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں۔ ہمارا مانگنے کا جو بن گیا نا ایک مائنڈ، ہم تو کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کوئی اس طرح کا ایک جملہ ہم نے سنا تھا ایک زمانے میں، بیگرز آر ناٹ چوزرز، کوئی اس طرح کا جملہ تھا۔ کبھی امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی چائنا کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی IMF کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو پھر یہی ہوگا ہمارا حال۔ خود مختاری بھی ختم، عزت بھی ختم، نہ وہ مقام مل سکتا ہے۔ ہونے کو تو ہم ایٹم بم والے بھی ہیں، لیکن ایٹم بم ہم نے صرف سجا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اپنی عزت خود ہی سب سے کروا رہے ہیں کہ ہماری عزت اور مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں برکت اور کثرت کی بات کر رہا ہوں، برکت، اللہ سے برکت مانگا کریں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ کتنے کم کرتا ہے اور کتنے بڑھا کے لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے نا، روز محشر ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی اس کے چہرے کے اوپر۔ کون؟ جدو بھی تک وہ جی اللہ دے نام تے دیو مینو دیو مینو دیو مینو۔
جہنم وہ اپنا بھرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو موت کے سوا اس اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ مال ایسا ہو کہ جس کے حصول پر آپ کی پکڑ نہ ہو۔ حضرت عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا، میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ آدمی آئے، انہوں نے کہا حضور ہم بہت سارے لوگ ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، صفا مروہ میں ہمارا ایک دوست تھا، دوران صفا مروہ سعی کرتے ہوئے فوت ہو گیا، اور اس کو دفنانے کے لیے ہم لے کے گئے، قبر کھودی، اس میں سے اژدھا نکل رہا، سانپ نکل رہے، دوسری قبر کھودی، اس میں سے بھی سانپ، تیسری کھودی، اس میں بھی سانپ نکل رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم آپ کے پاس آئیں، بتائیں کیا حال ہے، کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا برا عمل ہے، یہ برا عمل ہے اس کا، اور تم جاؤ ان 3 قبروں میں سے کسی ایک قبر میں اس کو دفنا دو، اللہ کی عزت کی قسم اگر ساری زمین کی بھی کھدائی کرو نا اس کے لیے، تب بھی اس کے لیے سانپ بھی نکلیں گے۔ اور انہوں نے دفنا دیا، حج کے بعد وہ چلے گئے، جا کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے شوہر کا کوئی خاص کوئی ایسا عمل تھا، سچ سچ بتاؤ کیا تھا اس کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے بڑا سخت معاملہ ہوا پیش آیا اس کے ساتھ؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں ایک عمل ایسا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ غلے کا تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، غلہ شلہ بیچتا تھا، گندم وغیرہ، گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جتنی گھر کی ضرورت ہوتی تھی نا وہ نکال لیتا تھا، اور باقی گندم میں وہ بھوسا ڈال دیتا تھا، اور وہ ملاوٹ کر کے، کرپشن کر کے وہ لوگوں میں اپنا مال بیچ دیتا تھا۔ یہ ہے وہ مال جو بندے کو قبر میں اس حالت میں لے کے جاتا ہے کہ جہاں بھی زمین کھودی جائے اس کے لیے برا عمل سانپ کی صورت میں نکل آتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی نا، کتاب اٹھا کے جو لوگ گناہگار ہوں گے ان کو الٹے ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پوری آیتیں سورہ حاقہ کی میں نے پڑھی ہیں، مختصر یہ کہ وہ کہے گا ہائے آج تو میرے مال نے بھی مجھے نہیں بچایا، ہلک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ، اللہ مجھے میرا مال نہ بچا سکا، میرا سب اختیار ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے پوری توجہ کی مال کی کثرت پر، اور اس کے لیے ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اور مال بنایا، وہی مال ہمارے لیے آج جہنم کی قبر کے سانپ کی صورت میں نکلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ مال میں برکت کیسے ہو؟ مال ایسا ہو کہ بارش، بادل خود اکٹھا ہو اور پھر برسے، پانی آپ کا کھیتوں تک پہنچے، اور پھر وجہ پوچھی اس بندے سے کہ یہ پانی کیسے پہنچا تیرے مال تک، تیرے کھیت تک؟ کہا میں مال جو آتا ہے آدھا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، آدھا اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہوں، آدھا واپس اسی کھیت پہ خرچ کرتا ہوں۔ سورہ ملک کی، سورہ قلم کی آیتیں پڑھ کر دیکھیں، 17 سے غالباً اونورڈ 33 تک ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں کیا ہے۔ وہ ایک باغ تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اس کا باغ تھا انگوروں کا، اور کچھ کھیت بھی تھے اس کے، گندم وغیرہ، وہاں بھی فصل ہوتی تھی۔ تو یہ جب بھی فصل کاٹنے کا وقت آتا، پھل پک جاتے تو غریبوں کو اکٹھا کرتا، ان کو بھی دے دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا باپ تو ہمارا تھا ہی سر پھیرا، باپ نے تو سارا ہی تقسیم کر دیا، کیوں نہ مال کو جمع کرنا شروع کیا جائے، ہماری اپنی ضرورتیں بڑی ہیں، ابا جی نے تو صرف تقسیم کرنے جانا تھا، ہم تو ہماری ضرورتیں بڑی ہیں، بل بڑے آتے ہیں ہمارے، تو چلو یوں کرو مال تقسیم کرنے سے بچ جاؤ، چھپکے سے نکلے رات کے وقت اور جا کے مال دیکھنا چاہا، اپنے باغ کے قریب پہنچے نا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ آخر تک جا کے پڑھیں ان کی آیتوں کو، تفسیر کو پڑھیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہ جل چکا تھا بالکل راکھ کی طرح۔ کہتے ہم کسی اور جگہ پر آئے، کہا نہیں یہ تو ہمارا اپنا ہی باغ، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہا ہم کثرت چاہتے تھے، مال کثیر ہو جائے، بڑھ جائے ہمارا مال، جو تھا وہ بھی چلا گیا ہے۔ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کے بعد بہترین مال عطا فرمایا، بہترین باغات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔
جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کو نظر میں رکھتا ہے اور پھر مال کماتا ہے، تو پھر کیا ہوتا کیا کہ برکات زمین سے بھی اس پر برکتیں ہوتی ہیں اور آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ کہتا مالک اتنا سا مجھے موقع دے کہ اپنے مال میں سے تھوڑا تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ جب موت آ جاتی ہے پھر کسی کو مہلت نہیں ملنی ہوتی ہے، موت آ گئی بات ختم ہو گئی۔ امام غزالی، بس یہ ایک مثال دے کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی نے دنیا، مال اور قبر کو ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ مال کمانا، دنیا کے پیچھے، اور پھر قبر کی حالت۔ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے ایک شیر دوڑا، تو وہ اس سے بچنے کے لیے ایک کنویں کے قریب آیا کہ کنویں میں چلا جاتا ہوں تو شیر آئے گا نہیں، تو جب کنویں کی طرف دیکھتا ہے وہاں آلریڈی ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، جہاں بچنے کی جگہ ہے وہاں بھی سانپ ہے۔ تو گھاس لٹک رہی تھی کنویں کی طرف، اس نے وہ گھاس پکڑی اور نیچے لٹکا، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، گھاس پکڑ کے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ کہا دو چوہے آئے، ایک سفید اور ایک کالا، وہ گھاس کھانے میں لگ گئے، وہ گھاس کھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی اب توجہ جب چوہوں پر تھی، ساتھ ہی دیکھا ایک شہد کا چھتا لٹک رہا ہے، شہد کی مکھی، ہنی، وہ لٹک رہا ہے۔ تو یہ اب ایک ہاتھ سے اس نے وہ گھاس پکڑی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ شہد میں غافل ہو گیا ہے، شہد چاٹ رہا ہے۔ وہ شیر بھی بھول گیا، وہ نیچے سانپ ہے وہ بھی بھول گیا، یہ بھی بھول رہا ہے کہ چوہے جو ہے وہ گھاس کاٹ رہے ہیں، سارا کچھ بھول گیا، غافل ہو گیا کس چیز میں؟ شہد میں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان ہے، وہ جو پیچھے بھاگ کے آ رہا ہے نا کھانے کے لیے، شیر وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، دبوچ لے گا۔ اور نیچے جو سانپ ہے اور کنواں ہے، کہا یہ قبر ہے اس کے لیے، اور وہ جو گھاس ہے جس پہ یہ لٹکا ہوا ہے یہ اس کی زندگی ہے، اور وہ جو دو چوہے ہیں سفید اور کالا، یہ دن اور رات ہے جو اس کی زندگی کو کھا رہے، ختم ہو رہے ہیں، اور یہ کس چیز میں غافل ہے؟ شہد کے چھتے پہ، مال، دنیا داری، دنیا کی رنگینیاں، اس میں کھو گیا ہے۔ کہا وقت آئے گا، یہ غفلت میں پڑا ہے، گھاس کٹ جائے گی، اور اس نے جانا کدھر ہے؟ قبر کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی آخرت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ختم ہونے کو ہے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرے۔ دنیا ضرور کمائے، کوئی کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس انداز میں کمائے کہ آپ سے رب راضی رہے، آپ کی نمازیں نہ چھوٹے۔ آپ یہ نہ پوچھے مولوی صاحب کام پہ گیا تھا میں نے 3 نمازیں ایک ساتھ ہی قضا کر دی، یہ پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ مال اس انداز میں کمائیں کہ تلاوت بھی جاری ہو، سجدے بھی ہوتے رہے، رب بھی راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔